رسول خدا کا آخری وقت ہے، بستر پر ہیں، بی بی سرہانے پر ہیں، دروازے کا دق الباب ہوا۔ کہا کون ہے؟ کہا بہت دور سے آیا ہوں، رسول کی زیارت چاہتا ہوں۔ کہا بھی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بعد میں آئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہا کون؟ کہا رسول کی زیارت کے لیے بہت دور سے آیا ہے۔ کہا بھی مساعدت نہیں ہے، حالت ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے میں رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ آپ جانتی ہیں کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا حضرت عزرائیل ہے، آپ کے احترام میں اجازت لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ ملائکہ تو اجازت لے کر آ رہے ہیں، مگر امت کیسے آئی؟ دنیا کا قانون ہے کہ جب خاتون دروازے پر آ جائے، مستور دروازے پر آ جائے، چاہے دشمنی ہی کیوں نہ ہو، انسان احترام کرتا ہے۔ جب یہ آئے، کہا علی کہاں ہے؟ بی بی آئی۔ کہا کون؟ کہا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ ہوں؟ کہا ہوا کرے، کوئی بھی ہو، ہم اس دروازے کو جلائیں گے۔ اس دروازے سے مشکل تھی کیونکہ رسول خدا اپنی زندگی کے آخری ایام میں اسی دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ۔ ہاں حضرت آرن محترم، مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، دروازے کو جلایا گیا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ انہوں نے دروازے کو کوشش کی کھولنے کی، بی بی نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو روکا ہے۔ جہاں جہاں جیسے ہو سکتا تھا، بہرحال انہوں نے، میں بیان نہیں کر سکتا، سخت ہے بہت، ظلم کیا۔ در و دیوار میں یہ بنت رسول آ گئی۔ اس حالت میں نہیں پتا کتنی پسلیاں ٹوٹی، محسن شہید ہو گئے۔ اس عالم میں جب بی بی اٹھی، کہا علی کہاں ہے؟ کہا علی کو لے گئے۔ اللہ، یہ نہیں دیکھا کہ میری حالت کیسی ہے، چادر اپنے سر پہ کی اور فاطمہ چلی، دیکھا گلے میں رسیاں ڈال کر مدینہ کی گلیوں میں لے کے جا رہے۔ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے مولا کے کمر بند میں ہاتھ ڈالا، علی کو نہیں جانے دو۔ اللہ اکبر۔ اس لعین نے کہا دیکھ کیا رہے ہو، ان ہاتھوں کو کم کرو۔ اس نے تلوار کا آہنی غلاف جو تھا اس کو بی بی کے ہاتھوں پہ۔ چھٹے امام سے ایک راوی کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ ابنا رسول اللہ، ہاتھ میں اگر ورم ہو جائے تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن 75 دن یا 95 دن تک کہتے ہیں ہاتھ میں یہ ورم ویسا ہی رہا۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ ہاتھ میں ورم نہیں تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا، اور یہی سبب شہادت بن گیا۔ ہاں عزاداران محترم، بی بی نے وصیتیں کی نا اپنی آخری وقت میں، بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے، وصیتیں کر رہی ہیں۔ ایک اور جگہ عجیب ہے روایات، بس محسوس کرنے والی بات ہے، ہم تو درک نہیں کر سکتے مصیبت کو۔ ایک اور جگہ ایک راوی چھٹے امام سے پوچھتا ہے کہ
یہ اپنا رسول اللہ. وہ وقت تو بیوی نے کنیز سے کہا کہ میری گردن کو دوسری طرف گھما دو. کہیں دوسری طرف آ گئے. بیوی نے پھر کنیز سے کہا کہ میری گردن کو دوسری طرف گھما دو. عجیب جملے ہیں راوی کے. کہتا ہے مولا ہاتھ کا زخم تو سنا تھا, سینے کا زخم بھی سنا تھا, یہ گردن کو کیا ہوا کہ بیوی گھما نہیں سکتی تھی؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ آئے تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں کیسے کیا لگ رہا ہے. جو جہاں ہو سکتا تھا انہوں نے وہ ظلم کیا. ہاں عزادارن محترم, آخری وقت آیا. بیوی نے کہا علی مجھے رات میں غسل دیجئے گا, رات میں کفن دیجئے گا, رات کو دفنائیے گا. یہ تو پتا ہے کہ چلیں رات کو دفنانا بیوی نہیں چاہتی کوئی آئے, کفن بھی رات کو. یہ بیوی رات کو غسل کیوں دینا؟ کہ شاید ہو کہ میں نہیں چاہتی کہ علی کو میرے زخموں کے نشان نظر آئے, لیکن وہ علی کے جو بچوں سے کہہ رہا ہو کہ بیٹا آہستہ گریہ کرنا تاکہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اب میں نہیں جانتا, نہیں پتا بچے کس طرح اپنے آپ کو یا کپڑوں کو دانتوں میں دبائے بیٹھے ہوں گے, کس طرح سہمے ہوئے بیٹھے ہیں کہ آج ماں دنیا سے چلی گئی ہے. اسی اثنا میں میرا مولا غسل دیتے دیتے جیسے ہی ہاتھ کی طرف کہتے ہیں آیا, وہ علی کی جو خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑتا ہے, دیوار پہ سر رکھ کر گریہ کرنے لگے. اسما پوچھتی ہے مولا کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا, فاطمہ نے کس طرح یہ مجھ سے چھپا کے رکھا. ہاں عزادار محترم, یہ تو وہ بچے جانتے ہیں کہ آخری وقتوں میں ماں سارے کام ایک ہاتھ سے کر رہی ہے, ان کے سروں پہ ہاتھ بھی ایک ہاتھ سے پھیر رہی ہے. نہ جانے دیکھنے میں تو اتنی عمر نہیں, لیکن دیواروں کے سہاروں سے چلتی ہے, چلا بھی نہیں جاتا. ہاں غسل کفن دے دیا گیا. اب جب آخری وقت آیا ہے نا دیدار کا, تو بچوں سے کہا اپنی ماں سے رخصت ہو لو. نہ جانے کس طرح بچے اپنی ماں کے بدن پر آ کر لپٹے ہیں. گریہ اتنا کیا کہ آواز آ گئی علی بچوں کو ہٹا لو, عرش پہ کوہرام مچ رہا ہے, ملائکہ گریہ کر رہے ہیں. میں کہوں گا اے مولا یہ تو مدینہ ہے, یہ تو گھر ہے, یہاں بچے رو رہے ہیں, ملائکہ رو رہے ہیں. آئی اللہ یوم قاب عبداللہ. کربلا میں کیا ہے, جب حسین کے یتیم بدن پر گرے پڑے تھے تو انہیں پیار سے نہیں ہٹایا, انہیں تماچے لگے, انہیں تازی آنے لگے اور انہیں بدن سے جدا کر دیا. اب آس رات کو علی جنازے کو لے کر گئے, قبر کھودی ہوئی میں علی اتار رہے ہیں. کس مشکل سے علی نے اتارا یہ علی جانتا ہے, کیونکہ جو امانت دی تھی اب یہ امانت ویسی نہیں ہے. ایک شاعر کہتا ہے بیوی کے زبانی, علی مجھ سے گفتگو کرو, مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, کچھ بات کرو علی, میں تمہاری تنہائی سے واقف ہوں. یہی وجہ ہے بیوی نے کہا تھا علی جب مجھے دفنانا تو فوراً اٹھ کے مت چلے جانا, تھوڑی دیر بیٹھنا. ہاں مگر ایک اور بات بھی یاد آئی ہوگی علی, زیادہ دیر بھی مت کرنا, فاطمہ کے یتیم گھر میں اکیلے ہوں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب